بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی تو بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے والا یقیناً محروم شخص ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں، پوری زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے نیت کرتے ہیں ہم پیارے آقا کا جب بھی نام سنیں گے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب واپس درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ایک ہفتے بعد پھر ہمارا پیارا سا پروگرام آ چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھنے کی اپنے دوستوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے جو پہلے ویورز ہیں، پہلے پروگرام میں آ چکے ہیں، ان بچوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ ایک گیسٹ تشریف لاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ ہمیں علم دین سکھاتے ہیں اور علم دین کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ طالب علم دین کے لیے آپ نے سنا ہوگا فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں، ایسی روایات ملتی ہیں۔ شعب الایمان میں بالخصوص یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو طالب علم کی فضیلت بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی نواز اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ پہلی بار ماشاءاللہ تشریف لائیں، تو یہ کہ آپ کی مصروفیات کیا چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مصروفیات یہ ہے کہ صبح جامعۃ المدینہ میں تدریس کی سعادت مل رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے کئی طلبہ بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں گے، استاد صاحب کی زیارت کر لیں آپ ماشاءاللہ۔ تو صبح میں تدریس ہے اور دوپہر میں جو ہے وہ کڈس مدنی چینل میں ہی جو ہے وہ خدمات سر انجام دینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے جو پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں تو چیک کرنے کی ذمہ داری جس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے تو اس کو دیکھنے کی اس کے کام کاج کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک آپ کی دینی خدمات میں مزید برکتیں دے، آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں دے۔ اللہ پاک آپ کو اور عروج و ترقیوں سے نوازے۔ علی نواز بھائی سے بہت ساری آگے باتیں کرنا باقی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے۔ کڈس مدنی چینل تو بڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جانب۔ اور کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ رب العالمین۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الحاقہ کی آخری چند آیات کی تلاوت۔ سورۃ الحاقہ، سورہ حاقہ کی آخری چند آیتوں کی آپ تلاوت سنا رہے ہیں۔ چلیں قاری صاحب سے ہم تلاوت سنتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ الکریم، جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب. ماشاء اللہ آپ نے قرات بھی اچھی کری. اللہ پاک آپ کے لہجے میں مزید برکتیں دے. اللہ پاک آپ کو پروان چڑھائے، آپ کو عروج نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک دکھائے. آمین. پیارے پیارے قاری صاحب، اب اس سیگمنٹ کو، تلاوت والے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، الکرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت اپنے پروگرام میں شامل کر لی ہے. اب بڑھتے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ میں اور نام ہے ہمارے ساتھ علی نواز بھائی موجود ہے. علی نواز بھائی ہم کلام سنیں گے اب، اور عدیل احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عدیل احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال. آپ کیسے؟ کرم ہے اللہ پاک کا، الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. کون سا کلام سنائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا سا کلام ہے. اور جو اس کلام کو جانتے ہیں، جیسا کہ علی نواز بھائی ہیں ماشاءاللہ ہمارے مدنی بھی ہیں اور ماشاءاللہ کافی علم بھی رکھتے ہیں، تو یہ کہ جو اس کلام کو جانتے ہیں تو وہ جانتے ہی ہیں کہ کیا خوبصورت کلام ہے. اور اعلیٰ حضرت کا تو ہر کلام، ہر گفتگو بڑی پیاری ہے. کلام کی جانب بڑھتے ہیں. عدیل احمد بھائی شروع کیجئے اور ہمیں یہ پیارا سا کلام سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں
کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا کلام اور بڑی خوبصورت آواز میں، بڑے پیارے لہجے میں عدیل بھائی نے سنایا۔ عدیل بھائی، اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اس کلام کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں پیارے آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو آخر میں پھر فرماتے ہیں کہ مطلع میں، مطلع کہتے کسے ہیں یہ بھی علی نواز بھائی سے جانتے ہیں، مقطع کہتے کسے ہیں یہ بھی علی نواز بھائی سے جانتے ہیں۔ علی نواز بھائی، میرا سوال یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں پہلے شعر میں، مطلع میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائیے۔ پھر آخر میں جو آخری شعر ہے مقطع میں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رضائی۔ پہلے کیا یہ کیا انداز اعلیٰ حضرت اختیار کر رہے ہیں؟ رفیل بھی اس کے اندر ایسا ہے کہ باقی یہاں بچے بھی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے اب رعایت کرنی ہے، ان کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں۔ مطلع جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ نظم کا پہلا شعر جو ہوتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے مطلع، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع۔ کوئی بھی نظم، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، کوئی بھی نظم اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اور اس کا سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتے ہیں تو اس میں لفظ رضا آپ بہت ساری جگہوں پر سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح امیر علیہ سنت کا جو کلام ہوتا ہے تو اس کے اندر لفظ عطار آپ کئی کلام کے اندر سنتے ہوں گے، تو یہ تخلصات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تخلص، امیر علیہ سنت کا تخلص عطار ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا تخلص جو ہے وہ رضا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف شعراء، شاعر جو ہیں وہ مختلف تخلص جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلع اس پہلے شعر کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سنتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اگر سن رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ رسائی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ پہنچ ہے، بندہ کہتا ہے نا اس کی پہنچ فلاں جگہ تک ہے، یا اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، یا یہاں تک اس کی پہنچ ہے۔ مراد یہ کہ اس کے تعلقات، اختیارات یا بندے کی یہاں تک جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ پھر دوسرے مصرعے کے اندر اسی شعر کے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی رسائی ہے، گر ان کی، یہ گر تو شعر کی وجہ سے ہو گیا ورنہ دراصل اگر ہے یہ کہ گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائیے، یعنی پھر تو اپنا کام، یعنی گناہ گاروں کا کام بن گیا۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رسائی ہے تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کی سنے گا، تو ہم امتیوں کا کام تو بن گیا، ہم امتیوں کا کام تو بن گیا۔ اچھا، لیکن الفاظ جو استعمال ہوئے تھے نا وہ یہ ہوئے تھے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، ٹھیک ہے، کیسا سنتے ہیں، اور دوسرا کہ اگر جو ہے وہ وہاں پر ان کی رسائی ہے تو ہماری بن گئی، بگڑی ہماری بن گئی۔ تو یہ جملے جو ہے وہ تھوڑے سے شک والے تھے، تو خود ہی جو ہے وہ اپنے کلام کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اے رضا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شک والی جو بات کر رہے ہو نا آپ مطلع میں، کہہ رہے مطلع میں یہ شک کیا تھا، جو مطلع میں آپ نے اگر اور سنتے کر کر بات کی ہے تو یہ شک کیا تھا۔ پھر آگے خود فرما رہے واللہ رضا واللہ، واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم،
تو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم معاملہ ایسا ہی ہے کہ انہی کی رسائی ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جو کلام کے پہلے شعر میں جو بیان کیا تھا تو اس سے کسی کو کوئی شک نہ پیدا ہو جائے یا کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ کو جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی شک گزرا ہے، تو خود ہی جو ہے وہ نیچے آخری شعر کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر شک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اتنا یقین ہے کہ اس پر قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. تو کہہ رہے ہیں واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، کیونکہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ آپ ہی کی ذات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے صدقے سے دیگر افراد کو بھی جو ہے وہ آپ کے صدقے میں شفاعت کی اجازت ملے گی. پھر جو ہم سنتے ہیں کہ انبیاء کرام دیگر شفاعت کریں گے، اولیاء، صدیقین، شہداء، حاجی اپنے خاندان والوں کی، حافظ اپنے خاندان کے اتنے افراد کی، علماء جو ہے وہ بے حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے، یعنی بارگاہ الہی میں سفارش کروا کر ان کے لیے جنت میں جانے کا معاملہ آسان فرمائیں گے. تو یہ بعد میں ہوگا. سب سے پہلے جن کی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. بڑی بہترین تشریح اور شرح ماشاءاللہ ہمیں علی نواز بھائی نے کی ہے. اچھا علی نواز بھائی، میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایک مقطع، دوسرا ایک مطلع اور دوسرا مقطع. یہ مقطع کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آخری شعر ہوتا ہے نا بالکل، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقطع. پہلے کو مطلع اور دوسرے کو آخری کو مقطع. مطلع اور پہلے کو پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اور بڑا پیارا کلام اور اپنی خوبیوں کا جامع کلام، یہ بڑا پیارا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. ہمیں اللہ پاک پیارے آقا کا قرب نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی چینل کے ناظرین، ہم نے کلام بھی سن لیا ہے. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس ودی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے پیارے سیگمنٹ میں. نام ہے گیسٹ سے سوالات، اور گیسٹ ہے علی نواز بھائی. تو کوشچنز ہوں گے علی نواز بھائی سے. تو آپ کی تیاری ہے بچوں؟ زور سے بول دیں. تیاری بھی ہے. اچھا جی. تو علی نواز بھائی سیدھے ہاتھ سے ہم شروع نہ کر لیں؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. صحیح کر لیں. سیدھی طرف سے ابتدا کرنا جو ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی. سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا، سیدھی طرف سے شروع کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم سیدھی جانب سے ابتدا کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں سوالات کی. یہاں سے کون کون سوال کرے گا؟ پوری ٹیم نے ہاتھ اٹھا لیا ماشاءاللہ سوالات کرنے کے لیے. تو علی نواز بھی آپ انتخاب کریں. آپ سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دعوت اسلامی خود سے جوائن کی یا کسی کے ذریعے سے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سالم. محمد سالم جی. دعوت اسلامی خود سے جوائن کی یا کسی کے ذریعے سے؟ تو اللہ پاک کا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ میں نے سمجھے کہ آنکھ ہی دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر کھولی ہے. یعنی گھر کے اندر بھی دعوت اسلامی کا دینی ماحول تھا، اور رشتہ داروں میں بھی، یعنی اگر جس کو کہیں کہ بچہ سب سے زیادہ اپنے گھر میں اور دوسرا جو ہے وہ ننیال میں زیادہ اس کا آنا جانا ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ننیال بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا اور خود ہمارا گھر بھی. تو یوں کہہ سکتے ہیں، یا حقیقت ہی یہی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، دینی ماحول جو ہے وہ میسر آیا الحمدللہ. آپ بھی پیارے جیسے آپ لوگ جو ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اتنی سی کم عمری ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول سے کچھ نہ کچھ وابستگی ہے ہی. مدنی چینل کے پروگرام میں آتے ہیں یا اجتماع وغیرہ میں آ جاتے ہوں گے. تو جس طرح آپ کا بچپن ہے، اس سے ملتا جلتا ہی بچپن جو ہے وہ اس اعتبار سے میرا بھی رہا کہ الحمدللہ شروعات سے ہی جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ پہلے زندگی اپنے اعتبار سے گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی کی انفرادی کوشش سے یا دعوت دینے پر اجتماع میں شرکت کرتا ہے یا کسی دینی کام سے جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مدنی ماحول میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ایسا نہیں تھا، اور شروعات سے جو ہے وہ
اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے مالک کا کہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول جو ہے وہ میسر آیا۔ تو دعوت اسلامی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کڈس مدنی چینل دیکھیں یا دعوت اسلامی کا کوئی بھی شعبہ دیکھیں، وہ علم دین سے بھرا ہوا ہوگا، اور جو عالم ہوتا ہے تو جتنے بڑے سے بڑا افسر بھی کیوں نہ ہو، مسجد کا امام صاحب ہو، علم تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہی وہ جتنا بڑا بھی افسر ہو، ہاتھ اس نے امام صاحب کے پیچھے ہی باندھنے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب پتہ یہ چلا کہ عہدے دار ہو یا کوئی بھی ہو، آنا اسے امام صاحب کے پیچھے، تو پتہ یہ چلا کہ مذہب اصل ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے مذہب اہل سنت و جماعت کی ایک غیر سیاسی عالمگیر بہترین علم دین سے بھری ہوئی تحریک ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑے ٹیم بی کی جانب، وہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں نا، ٹیم بی والوں آپ تیار ہیں؟ چلے کون کون سوال کرے گا؟ ٹیم بی میں سے آپ سوال کیجیے۔ چلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے دعوت اسلامی کے کون سے شعبے سے کنیکٹ ہوئے؟ ویسے یہ آپ کے ذاتیات کے متعلق بچے سوال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی علی نواز بھائی، سب سے پہلے کس شعبے سے کنیکٹ ہوئے؟ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ سے سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے شعبے سے کنیکٹ حافظ ہوئے۔ بھی ہیں؟ نہیں، حفظ کی سعادت نہیں حاصل کی یا نہیں کر سکا، ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ملی تھی مدرسۃ المدینہ سے، اور تقریباً یہ 2006-07 کی بات ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر شعبہ وائز دیکھیں، ڈپارٹمنٹ وائز دیکھیں، تو مدرسۃ المدینہ سے جو ہے وہ یوں تعلق جڑا۔ پھر جامعۃ المدینہ، پھر 2006 یا 7 کے اندر مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکول وغیرہ کے اندر داخلہ لے لیا تھا۔ پھر ہمارے علاقے میں ایک اسلامی بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، آج بھی جو ہے وہ دینی کاموں کے حوالے سے وہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت ذہن بنایا تھا، ایک طرف میرا بھی ذہن بنایا اور دوسری طرف میرے والد صاحب کا بھی ذہن بنایا کہ جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو درس نظامی کروائیں، عالم کورس کروائیں، اور میرا بھی انہوں نے کافی ذہن بنایا۔ ان کی انفرادی کوشش یوں سمجھے کہ سبب بنی۔ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ جسے جس اچھے کام کے لیے چن لے، بظاہر اسباب کو دیکھیں تو وہ اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش اور ان کا ذہن بنانا یہ سبب بنا تھا، اور 2010 میں جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا تھا الحمدللہ۔ علی نواز بھی کیا کہیں گے آپ بچوں کے متعلق؟ اس ایج میں ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گیمز کھیلتے رہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں؟ پیرنٹس کے لیے بالخصوص کیا کہیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہی پیغام ہے، یہاں پر جو موجود بچے ہیں وہ بھی، اور جو اسکرین پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام کے لیے یہی ہے کہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک جملہ سنا تھا میں نے کہ جس نے وقت ضائع کیا وہ بھی یہی تاکید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور جس نے وقت کی قدر کی وہ بھی لوگوں کو یہی تلقین کرتا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ یعنی وقت ایسی چیز ہے کہ جو اسی قدر کرتا ہے وہ بھی دوسروں کو یہی کہتا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور جس نے وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ ایسے مقام پر یا ایسی پوزیشن پر ہوتا ہے کہ بعد میں وہ بھی بطور نصیحت یا بطور سبق کے یا عبرت کے جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وقت کی قدر کرو۔ تو میں بھی یہی کہوں گا، جو بڑے بھی کہتے رہیں، کہ وقت کی قدر کریں۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول پڑھ رہے ہیں، یا جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو، درجہ اولیٰ کے اندر ہو، یعنی فرسٹ ایئر کے اندر ہو، سیکنڈ ایئر میں ہو، تھرڈ ایئر میں ہو، کہیں پر بھی ہوں، تو اپنے وقت کی قدر کریں، اور موبائل میں دوستوں میں فضول گھومنا، گیم کھیلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا وقت ضائع کریں گی اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ایسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو گیمز نہیں کھیلنے چاہیے، اور ان کی عمر ہی آج یہ گیمز کھیلنے کی، کیسے گیمز کھیلنے؟ یہ بچوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہماری عمر گیم کھیلنے کی۔ مطلب کچھ کھیل کھیل سکتے ہیں، مطلب میں ویڈیو گیمز کی بات نہیں کر رہا، کچھ اس طرح کے کھیل کھیلیں جس سے آپ کی صحت اچھی رہے۔ کڈس مدنی چینل پر ویسے پروگرام سارے ہوتے ہیں، کس طرح کھیلنا ہے؟ ہاں، بعض جو ہے وہ پروگرامز کے اندر ایکٹیویٹیز بھی شامل کی جاتی ہیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو کوئی اپنے گھر میں اس طرح سے بنا لیں۔ اگر آپ بھائی ہوں
دو چار بھائی ہیں تو وہ کر لیں، کزن وغیرہ ہوں تو مل کر اس طرح کر لیں کہ کھیل کا کھیل بھی ہو جائے اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، یا تو دینی فائدہ حاصل ہو کہ علم حاصل ہو رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر دنیاوی بھی ایسا ہو کہ جو صحت کو اچھا کرنے والا ہو تو وہ کریں. ورنہ دیکھیں آپ موبائل میں گیم کھیلیں گے تو آنکھیں کمزور ہوں گی، وقت ضائع ہوگا. اب سارا ٹائم جو ہے وہ کھیل کود میں گزار دیا، وقت گزر گیا، اب ٹینشن کیا ہے کہ صبح اسکول یا مدرسے جانا ہے اور وہاں پر ٹیسٹ تھا، اس کی تیاری نہیں کی. اب یہ کھیل کود نے کیا کیا، آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے جو ہے وہ ایک نقصان پہنچایا. کیا کر دیا؟ نقصان پہنچا دیا. تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، فائدہ یا نقصان دیکھنا چاہیے؟ فائدے یا نقصان میں سے کس کو دیکھنا چاہیے؟ فائدہ دیکھنا چاہیے. تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ موبائل دیکھنے میں. موبائل اگر دیکھتے بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ موبائل دیکھیں ہی نہ، اولاً تو کوشش کریں نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ غلام رسول. کیا دیکھیں گے؟ اتنا پیارا سا پروگرام ہے، بچے تو مائل ہوتے ہیں اس کی طرف. کیا دیکھیں گے؟ غلام رسول. ایک تو موبائل دیکھنا نہیں ہے، لیکن دیکھ لیا تو پھر کیا دیکھیں گے؟ اسلامک کارٹونز، غلام رسول اور دعوت اسلامی کڈس مدنی چینل ہے نا، اتنا بڑا ہمارا نیٹ ورک ہے، ننے منہ آپ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے اور دیگر پروگرامز بھی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ علی نواز بھائی نے بڑی اچھی تربیت کی، ہمیں اچھا بڑا ذہن دیا. تو بس آپ ان کی اچھی تربیت کریں. اور کڈس مدنی چینل بعض ہم نے بچوں کو دیکھا ہے علی نواز بھائی، وہ ذہنی آزمائش جو سلسلہ آتا ہے عبدالحبیب بھائی کا، اس میں وہ گھر میں ماشاءاللہ ویڈیو بنا کے سلسلے میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے اپنے بھائیوں میں، اپنی کزنس کے ساتھ یہ ذہنی آزمائش کر رہے ہیں. اس سے ان کے علمی لیول میں بھی وہ بڑھ رہا ہے علمی لیول، اور وہ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. یہ بھی اچھے ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. ورنہ ایسا بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں بچے، یا جو ہے وہ گانے پر ڈانس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف یہ بچے ہیں کہ جو اچھے چیزیں دیکھتے ہیں. ظاہر جو دیکھتا ہے انسان وہ اس سے جو ہے وہ مطلب نکلتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے. تو اچھا دیکھیں، اچھا سیکھیں، انشاءاللہ آپ کی عادتوں میں بھی جو ہے وہ اچھائیاں آتی چلی جائیں گی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ سوالات علی نواز بھائی سے ذاتیات کے متعلق کر لیا، ابھی ان سے کچھ دینی نالج بھی ہم حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے پیارے سے اچھے سے اور علمی پروگرام اس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی. جی ہاں، معلومات ہے، انفارمیشن ہے، لیکن کچھ انوکھی ہے، انوکھے انداز میں ہے، انوکھی باتوں کے ساتھ ہے. تو آپ نے سننا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین کیسے بتائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کیسے بتائیں گے؟ فیڈ بیک کے ذریعے. جلدی جلدی فیڈ بیک بھی دیجیے. دوسرا کہ جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کیجیے. تیسرا کہ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے، ڈن ہو گیا. کڈس مدنی چینل پڑھتے ہیں علی نواز بھائی کی جانب. کیا بتا رہے ہیں ہمیں آج انشاءاللہ عزوجل ہم انوکھی انفارمیشن سیگمنٹ کے اندر ایک بہت ہی پیارے شہر کے حوالے سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی شہر بنائے، اور ان میں سے بھی کئی شہر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہاں موجود پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر ایسا بھی ہے کہ جس کے قصائد، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کی تعریفیں سب سے زیادہ کی گئیں. اس کے نام کی اگر بات کی جائے تو اس کے نام کثرت کے ساتھ جو ہے وہ علماء اور بزرگان دین نے بیان فرمائے، اور بہت ہی وہ مبارک شہر ہے. ہو سکتا ہے یہاں موجود بچوں میں سے یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی وہاں تک پہنچ بھی گیا ہو. اس شہر سے میری مراد جو ہے وہ مدینہ منورہ کا مبارک شہر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس شہر کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ اس کی دیگر چیزیں، در و دیوار، فضا، یہ تو بابرکت ہے ہی. اس شہر کی مٹی بھی جو ہے وہ مبارک ہے، اور بالکل مٹی بھی جو ہے وہ اس کی مبارک ہے اور شفا دینے والی ہے. مٹی بھی شفا دینے والی بالکل. اور اس میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے. جیسے ہر بچہ اس شہر کو جانتا ہے، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہاں، ہر کوئی جانتا ہے نا. اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھائے.
اور مسلمان جو ہے وہ اس بابرکت شہر سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ شہر جو ہے وہ پہلے یعنی جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قدم نہیں رکھا تھا تو یہ شہر پہلے جو ہے وہ یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ کیا نام تھا بچوں؟ یثرب۔ سین ہے یا سا ہے؟ یہ سا سے یا سا را اور با، ٹھیک ہے، یثرب۔ تو اس کا معنی تھا بیماریوں کا شہر، یعنی یہاں کی آب و ہوا جو ہے، فضا جو ہے، وہ لوگوں کو راس نہیں آتی تھی، یہاں پر آنے والا شخص بیمار ہو جایا کرتا تھا، تو لوگ جو ہے وہ اس شہر میں آنے کو پسند نہیں کرتے تھے، یار وہاں جائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ یثرب میں جی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شہر کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی بیماریوں کو دور فرما دیا، بلکہ یہ شہر بیماروں کو شفا دینے والا بن گیا۔ سبحان اللہ، بیماروں کو شفا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا بن گیا۔ یہ قدم رسول کی برکت، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، آپ کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑنے کی برکتیں ہیں، اور آپ کی دعاؤں کا بھی جو ہے وہ یہ پھل ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، اصل میں شہر مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی تھی، تو وہ اللہ عز و جل کے خلیل تھے، خلیل اللہ آپ کا لقب ہے، اور اللہ عز و جل کے جو حبیب ہے، یعنی اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور مفہوماً ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے اس شہر میں یعنی مدینہ میں جو ہے وہ برکت کی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ عز و جل مکے کی طرح اس شہر میں برکت عطا فرما، اور پھر ارشاد فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ برکت عطا فرما۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ وہ شہر جو پہلے بیماریوں والا شہر، جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، جس کا معنی یہ تھا کہ بیماریوں والا شہر، اب وہ جو ہے وہ بیماروں کو شفا دینے والا شہر بن گیا۔ اس کی مٹی بھی جو ہے وہ شفا دینے والی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ہماری زمین یعنی مدینہ کی مٹی بھی جو ہے وہ شفا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ گھوڑے اور اونٹوں پر سوار تھے، تو ظاہر ہے کہ ریتیلی زمین ہو، آپ جانتے ہی ہیں، اگر نہیں معلوم تو چلیں اس پروگرام کی وجہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ عرب کی جو زمین ہے، بالخصوص جو مکہ اور مدینہ کی سرزمین ہے، یہ ریگستانی ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو چونکہ ترقی ہوئی تو پکے روڈ بن گئے، ورنہ یہ ریگستانی ایریا تھا۔ تو یہاں پر جب جانور چلتے تھے اور جب بہت سارے گھوڑے یا بہت سارے اونٹ ایک ساتھ چلتے ہوں تو ظاہر ہے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گاڑی بھی اگر کسی مٹی والے روڈ پر چلے تو بہت زیادہ مٹی اڑتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے تو اونٹ کے پاؤں اور گھوڑوں کے پاؤں کی ایسے مٹی اور گرد و غبار اڑنے لگا، تو بعض افراد نے جو ہے وہ اپنے چہرے کو مٹی سے بچانے کے لیے ڈھانپ لیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو نہیں، یعنی اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اس مٹی سے بچانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ تو مدینہ کی مٹی اور اس مٹی میں جو ہے وہ اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ اس مدینہ منورہ کی مٹی کی خصوصیت ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ بیمار ہیں، یعنی یہ چیز بھی تجربے سے سامنے آتی ہے، اور کئی واقعات بھی ایسے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ اس کا علاج ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اس بیماری کا علاج ہم نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی مٹی جو ہے وہ استعمال کی، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ وہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، سارے زمانے نے اس کو کہہ دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کو اپنے مرض میں آرام نہیں آ رہا، تکلیف میں سکون نہیں آ رہا، تو کہنے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خاک مبارک کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے، اور اس شہر مبارک کی ہم سب کو جو ہے وہ زیارت بار بار جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب ہمارا وقت آخر ہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں جو ہے وہ موت بھی عطا ہو، اور اسی مٹی میں یعنی بقیع پاک کے اندر جو ہے وہ ہمیں مدفن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑا پیارا کلام ماشاءاللہ فرمایا۔ مدینہ کا پہلے کیا نام تھا بچوں؟ یثرب۔
یہ سین سے ہے کہ تا سے؟ مدینہ پاک کی ناظرین باتیں تھی، اور آپ کو معلوم ہے جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے خیر ہی کے ساتھ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک دکھا دے. شعر بھی بڑا پیارا کہا ہے. شعر کیا ہے؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. ہاں کسی کو کوئی علاج نہیں ہو رہا، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں علاج نہیں ہو رہا، ایسا کسی کو مرض لگ گیا ہے، کیا لگ گیا؟ مرض آ گیا، بیماری آ گئی. تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے، یعنی مدینہ پاک کی جو مٹی بھی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے؟ شفا دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ شفا دیتی ہے. ہم نے حدیث پاک بھی سنی، کیا علی نواز بھی کیا حدیث پاک تھی کہ مدینہ پاک کی مٹی میں شفا، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ ہیں. تو بس یہ کہ اللہ پاک ہمیں مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے، عشق مدینہ نصیب فرمائے. آمین. ہم مدینہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے پیارے آقا وہاں پر ہے. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے، میرے سرور مدینے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا سا پروگرام بچے اور بڑے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی فیڈ بیک دینا ہے. ہمارا پیارا سا پروگرام بچے اور بڑے اب اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ہم ملاقات کریں گے، بچوں سے ملاقات کریں گے، نئے مہمان کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کیا کرنا ہے؟ کڈس مدنی چینل، ہاں کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. اور پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو دکھائیں، غلام رسول کارٹون دکھائیں. اور پیارے بچوں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا آپ بہت سارا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، نیک اعمال کیجیے، اور نیک اعمال کے رسالے کو بھی بچے پر کریں جو 40 نیک اعمال ہے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.